تمام تعریفیں نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جنہیں خالق کائنات نے ختم نبوت کا تاج سجا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید قرآن رشید میں اعلان فرما رہا ہے، خطاب صرف ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ یہ بندہ مومن جان سکتا ہے کہ کتنی اللہ نے عظیم شان ایک مسلمان کو عطا فرمائی ہے۔ مالک کائنات ایک بندے سے خطاب کر رہا ہے اور صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے ایمان والو، اب ایمان والے مخاطب ہوئے، دنیا کی ہر چیز خارج ہے، صرف ایک بندہ مومن اللہ خطاب کر رہا ہے۔ یہ بندہ جان سکتا ہے اس بات کے اندر کتنا لطف ہے اور کتنا سکون ہے اور کتنا سرور ہے۔ خالق کائنات کسی مخلوق کو نہیں پکار رہا، اللہ ایک بیان کر رہا ہے، مالک خطاب کر رہا ہے، ایمان والے بندہ مومن تجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے اندر ایک لطف ہے۔ اللہ انعام فرماتا ہے بندہ مومن صرف میرا مخاطب تو ہے، تجھ سے خطاب کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا خطاب ہے تیرا؟ اللہ فرماتا ہے بندہ مومن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر میرا بندہ ہے تو میری نماز کو قائم کرتے رہنا، اگر میرا بندہ ہے تو زکوٰۃ دیتے رہنا، اگر صاحب نصاب ہے تو پھر تجھے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ انعام فرماتا ہے بندہ مومن تجھ سے خطاب ہے، مالک فرماتا ہے نماز پڑھنی ہے، یا اللہ تیرا حکم ہے، بندہ تیرا ہوں تو نماز پڑھوں گا، یا اللہ تو پھر انعام بھی تو عطا فرمائے گا نا تیری بارگاہ سے، عبادت تو جب تیری کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر بندہ دنیا میں مزدوری کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اس کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ مجھے شام کے وقت دیہاڑی ملے گی، اجرت ملے گی، تو اس نیت سے وہ سارا دن کام کرتا رہتا ہے۔ بندہ مومن ہے، دنیا میں آیا ہے، اب دنیا میں رہنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، جینے کا طریقہ مالک نے قرآن میں بیان فرمایا، ساتھ یہ بھی کہا بندہ مومن نماز پڑھنی ہے، یا اللہ تیری نماز پڑھیں گے، یا اللہ اس کا اجر، تو وہ اللہ اعلان فرماتا ہے اجر تمہیں کتنا عطا فرماؤں گا، ایک تو میرا قرآن بولے گا، دوسرا میرا محبوب بول کے تمہیں بتا دے گا۔ پہلے تو میرا قرآن بولے گا کہ کیا انعام دوں گا، اس کے بعد میرا محبوب بولے گا کہ کیا انعام ملے گی میری امتیوں کو جو اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کر دیں گے۔ یا اللہ تو کیا انعام دے گا؟ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ایسی چیز تمہیں عطا فرماؤں گا کبھی تمہارا تصور بھی نہیں اس طرف گیا ہوگا، ایسا تمہیں مکان عطا کر دوں گا۔ یا اللہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماتا ہے ایسی جنت عطا کروں گا، ایسا تمہارا گھر ہوگا۔ دنیا کے اندر تم شریعت کے پابند رہ کر آئے ہو، کئی باتوں سے بچے ہو، تمہارا دل کرتا تھا لیکن شریعت کی امانت تھی، تم بچ گئے، اب تمہیں ایسا گھر دوں گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسا حال ہوگا جیسا تم دنیا میں سوچتے تھے، صرف تصور ہی تمہارا گیا ہوگا، اور اس گھر تک تمہارا تصور نہیں جا سکتا جو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یا اللہ کیسا نورانی گھر ہوگا؟ رب فرماتا ہے ایسی جنت عطا کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اے بندہ مومن دنیا سے امتحان گاہ سے آ رہا ہے نتیجہ دینے کے لیے، ایسا گھر سکون کا دوں گا، کبھی اس سے تمہیں باہر نکالا ہی نہیں جائے گا، ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے اور نہ ختم ہونے والی زندگی تمہیں عطا فرما۔ یہ انعام اللہ نے قیامت کے دن
اور جب جزا و سزا ہوگی تو رب ضرور عطا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں واقعی الصلاۃ، میری نماز پڑھنی ہے، میرا حکم ماننا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اگر حاضری دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امتیو یہ نماز ایسی بہترین عبادت ہے، تمہارے جسموں کو بھی سلامت رکھے گی، تمہارے ایمان کی حفاظت بھی کرے گی۔ یہ نماز اتنی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے کہ جو بندہ نمازی ہوتا ہے نا، نمازی، اس کو یہ ہر قسم کی بیماریاں نہیں لگتی، ان سے وہ بچا رہتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے تحقیق کی، فرمایا جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو اور صحیح طریقہ کار کے مطابق اگر وہ وضو کرے، وہ زندگی میں کبھی پاگل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ ذہن کا کمزور نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ذہانت دن بدن بڑھتی رہے گی صرف وضو کرنے سے۔ اگلی بات تو نماز ہے ہی اعلیٰ چیز ہے، صرف انہوں نے وضو پہ تحقیق کی، فرمایا وہ کہنے لگے سائنسدان جو بندہ وضو کرے، ایک اس کی ذہانت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور دوسرا وہ بندہ پاگل نہیں ہو سکتا، اور تیسرا اسے ایسی بیماری لگ ہی نہیں سکتی کہ جس کا علاج ہی دنیا میں نہ ہو۔ چھوٹی موٹی بیماریاں تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، اب یہ تو بندہ مومن کی نشانی ہے، وہ بیمار ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ کہنے لگے ایسی بیماری اسے لگ نہیں سکتی کہ جس کا علاج ہی دنیا میں نہ ہو۔ یہ تو انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، اور 1400 سال بعد تحقیق کر رہے ہیں اس پہ۔ میرے مصطفیٰ کریم اس وقت اپنی امت کو یہ تحفہ دے کر گئے ہیں جس وقت اس چیز کا نام ہی نہیں تھا۔ حضور جانتے تھے کہ میرے دور میں سائنس عروج پہ چلی جائے گی، تو حضور ایسے ایسے ارشادات فرما کے گئے ہیں، سائنسدان آج تحقیق کر رہے ہیں، حضور 1400 سال پہلے امت کو ارشاد فرما کر چلے۔ جہاں آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی، اپنے سارے آلات انہوں نے ڈالے لیکن اس جگہ تک نہیں پہنچ سکی جہاں مصطفیٰ کریم نے اپنے مبارک قدم رکھے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میرے دور میں سائنس ترقی کرے گی، جس نبی کے دور میں جس چیز نے عروج پکڑا ہے نا، اللہ نے اپنے نبی کو اس عروج سے اعلیٰ کمال عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور مقدس میں کیا چیز تھی؟ جادوگر تھے، جادو کرتے تھے، اور جو حکیم تھے اس وقت عروج پہ تھے، اس چیز کی دوائی دے دی، اس چیز کی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا مبارک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جہاں حکیموں کی عقلیں ختم ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی عقل وہاں سے شروع ہوتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور مقدس لوگوں کو کوڑی کی بیماری لگ جاتی تھی، سارے حکیم عقلیں ان کی دھانگ رہ جاتی تھی، اس کی دوائی کیا ہوگی، کیا چیز دیں کہ یہ بندہ شفا پائے گا، وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بیمار پہ ہاتھ پھیرتے یا اسے دم کرتے تھے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ تو وہ اپنی کاریگری کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے کمال کے درجے عطا فرمائے تھے۔ مٹی ہوتی تھی، مٹی سے آپ پرندہ بناتے، پھونک مارتے، اللہ اسے زندہ فرما دیتا تھا۔ وہاں پہ ہوگا ماں کی عقلیں ختم ہوتی تھی، اللہ نے ایسا کمال کا مرتبہ اپنے نبی کو عطا فرمایا کہ کسی لحاظ سے بھی دنیا والے جسے میں نبوت عطا کروں اس میں انگلی نہ اٹھا سکے، کیونکہ اسے ہم نے نبوت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ باری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ تو حضور کے دور میں پہلے تو عربی تھے، انہوں نے اپنی ہر طرح سے کوشش کی رسول اللہ کے مقابلے میں آنے کی، لیکن یہ ان کی اپنی عقل تھی، لیکن اس اعلیٰ نبی اولا نبی کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے جسے اللہ نے ہر قسم کے عیب سے بری پیدا فرمایا ہو؟ اعلیٰ رسول اولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی لوگوں نے مقابلہ کرنا چاہا تو رب نے فرمایا سنیں محبوب، آپ کو ہم ایسا قرآن عطا کریں گے، اس کا ایک حرف جیسا پورا عرب اگر اکٹھا ہو جائے نا، اس قرآن کا مثل تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا ایک
آیت ایک نقطہ بھی اس جیسا نہیں لا سکتے ہیں جیسا ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو حضور کے دور میں سائنس آنی تھی، حضور پہلے جانتے تھے، حضور نے ہر قسم کا علاج جو ہے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہماری اپنی کمزوری ہے، ہم اس طرف دھیان نہیں کرتے تو ہماری اپنی کم علمی اور کمزوری ہے، ہمارے اندر کی کمزوری ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا علاج ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک چیز ہے، حضور نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے غلاموں اگر میرے بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے ٹھنڈک نصیب ہو، تو پھر میری اتباع کرتے ہو تو پھر میری جو تمہیں لیے تمہارے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، اس نماز کو کبھی نہ قضا کرنا۔ اور حضور کے اور بھی بہت سارے ارشاد ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا علماء نے اس پہ تھوڑی سی بات فرمائی کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے آقا و مولا کو ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے، نہ آنکھیں جھپکی نہ تھکی، کچھ بھی نہیں ہوا، شوق اور محبت میں اپنے رب کا دیدار کرتے رہے۔ واپسی پہ امت کے لیے بھی تحفہ لے کے آئے، میری امت میں نے تو اعلیٰ معراج کی ہے، تمہاری معراج میں تمہیں نبی عطا کرنے لگا ہوں۔ الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا تم نماز پڑھتے رہنا، یہ تمہاری معراج اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ لطف اور کرم والے رسول ہے نا، امت کو بھی خیال رکھا ساتھ۔ اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی معراج کی رات، حضور کا بڑا معجزہ ہے، بڑے معجزوں میں سے بڑا معجزہ ہے حضور کا معراج کی رات رب کا دیدار کرنا۔ لیکن ساتھ ساتھ امت کو بھی معراج کا تحفہ حضور نے عطا فرما دیا، فرمایا مجھے تو رب نے وہ معراج عطا کی ہے، میں تمہیں معراج عطا کر کے جا رہا ہوں، تم نماز پڑھتے رہنا، تمہاری معراج اللہ تمہیں یہ عطا فرما۔ الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گیا نا ایسے ہی، تو نماز پڑھی ہم نے، آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پیٹ میں درد تھا، میں نے حضور سے عرض کی، صحابہ جانتے تھے حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑے حکیم ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں، ہر قسم کا حال ارشاد فرما دیں گے۔ ابو ہریرہ نے سوال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی، ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ نے نماز میں ہر قسم کی بیماری کی شفا رکھ دی۔ اب یہ ہے تو بڑا مختصر سا ارشاد حضور کا، لیکن اس کے اندر معنی اور مفاہیم کثیر ہیں۔ حضور علیہ السلام کو امت کو پیغام دیا کہ اگر دنیا میں اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو نا تو تم نماز میں کھڑے ہو جانا، اللہ تمہاری ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانیوں کو رب دور فرما دے گا۔ یہ نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے، اتنی بہترین عبادت ہے، اگر کسی بندے کا دل لگ جائے نا نماز میں، اگر کسی بندے کا نماز میں دل لگ جائے، پھر کسی نمازی بندے سے پوچھنا کسی دن کہ اگر تمہاری نماز ایک دن چھوٹ جائے نا تم کیا محسوس کرتے ہو، تو وہ یقیناً آپ کو یہ جواب دے گا کہ جس دن میری نماز چھوٹ جائے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کی ہر نعمت مجھ سے چھوٹ گئی ہے، صرف نماز چھوٹ جائے۔ کسی پکے نمازی سے کسی پوچھنا یہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ وہی جان سکتا ہے جو ہر وقت رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکاتا رہتا ہے۔ اس کے اندر لطف بھی بڑا ہے، نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، رب سے آرزو کر رہا ہوتا ہے، اور رب کی طرف اس کی دل اور جان اور دماغ ہر چیز رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ رب سے دنیا کی ہر نعمت نماز میں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور رب کتنا غفور الرحیم ہے کہ نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے، اتنی بہترین عبادت ہے، بندہ نماز شروع کرتا ہے
تو رب تعالیٰ خالق کی کائنات ہو کر اس نمازی کی طرف نظر کرم فرما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھ سے آرزو کر رہا ہے. اور کیا آرزو کر رہا ہوتا ہے بندہ؟ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کی راہ پہ چلا دے جن پہ تم نے انعام کیا ہے. کتنا لطف ہوتا ہے اس نماز میں. اگر بندہ اسے توجہ کے ساتھ پڑھے نا، نماز میں بہت ہی بڑا لطف ہے. جب بندہ رب کی تعریف کرنے کے بعد اب بندے نے سلام تو بڑی دور کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف قرات کر کے چلا جاتا ہے، نہیں، آگے لطف ہے اس نماز کے اندر. اللہ کی توحید، محبوب کی رسالت کا اقرار کر کے بندہ آگے جھک جاتا ہے. یا اللہ میں تیرے آگے جھکا ہوں، سبحان ربی العظیم. اے اللہ سب سے پاک تیری ذات ہے، سب سے بلند تیری ذات ہے. اب یہاں پہ بھی بندہ رکا نہیں ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ، اپنی زبان سے بندہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں جس رب کی میں نے توصیف کی ہے، جس رب کی میں نے حمد کی ہے، وہ رب میری اس پکار کو سنے گا بھی اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما دے گا. اب یہی بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا. آگے لطف یہ ہے کہ بندہ بارگاہ خدا بندی میں اپنی جبین کو جھکا دیتا ہے. کائنات کے اندر نہ رب نے حکم دیا، نہ رب کے رسول نے دیا کہ کسی کے آگے سجدہ کیا جائے. ایک ہی بارگاہ ہے جہاں بندہ اپنی زمین کو جھکا دیتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کوئی ہو یا چھوٹا ہو، جیسا بھی ہو، اس کو اپنی زمین اپنے خالق کی بارگاہ میں جھکانی پڑتی ہے. یہ رب نے طریقہ ہی ایسے رکھا ہے. اور علماء نے لکھا کہ بندہ دنیا کے اندر کسی وقت بھی رب کے اتنے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے بندہ سب سے قریب اللہ کی ذات کے قریب ہو جاتا ہے. فریاد کیا کرتا ہے بندہ سجدے میں جا کر؟ سبحان ربی الاعلی، اے میرے مالک سب سے بلند تیری ذات ہے. اب رب فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا اس چیز پہ، جس بندے نے میری ایسی بہترین طریقے سے حمد کی ہے نا، تم گواہ رہنا میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. کتنی لطف والی ہے یہ نماز. بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے گناہ مٹانا فرشتے شروع کر دیتے ہیں. نماز سے نکلتا ہے تو بعض حدیثوں کا مفہوم ایسے ہی ہے کہ بندہ جب نماز سے نکلتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے دنیا میں پیدا کیا. ہم جانتے نہیں قدر نماز کی. یہ بڑی لطف والی عبادت ہے. بڑی ہی اپنے رب سے بندہ دنیا کے کسی بندے سے التجا ہی نہیں ہے، اپنے خالق سے التجا ہو رہی ہے. یا اللہ حمد بھی تیری کر رہا ہوں، اقرار بھی تیرا کر رہا ہوں، توصیف بھی تیری ہی کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ تیرے محبوب کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب قوت القلوب کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا. فرمایا اللہ نمازیوں کو کیا انعام عطا فرمائے گا. اب نماز سے دور ہوتے ہیں نا، تو جب تمہارا نماز کا دل نہ کرے نا پڑھنے کا، کسی حدیث کی کتاب کو اٹھاؤ، اس میں باب نکالو کتاب الصلاۃ کا، جہاں اللہ نے نماز کے بارے میں اللہ کے محبوب نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. عربی نہیں پڑھنی آتی تو کوئی بات نہیں، اردو کی کتاب اٹھاؤ جہاں علماء نے حدیث جمع کی ہے نا نماز کی فضیلت پر، اسے پڑھنا شروع کر دو. رسول اللہ کی حدیثیں، نماز میں کتنا لطف ہے، اللہ کتنا کرم فرماتے ہیں بندہ نمازی پر. تو جو حدیث پڑھتے جاؤ گے نا تمہارے دل میں نماز کی محبت آتی جائے گی. جب تھوڑی سی کمزوری محسوس کرنے لگ جائے نا بندہ نمازی کہ نماز میں تھوڑی کمزوری ہونے لگی ہے، تو اسے درس ہے کہ آپ نماز کے فضائل پڑھنا شروع کر دو، تمہارا دوبارہ دل نماز میں لگ جائے گا. ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا آپ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو نماز آپ نہیں چھوڑتے، اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا میں 20 سال تک نماز زبردستی پڑھتا رہا ہوں.
میرا دل نہیں لگتا تھا نماز میں، نماز پڑھتا تھا نہیں دل لگتا تھا، دل کرتا نہیں تھا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ 20 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ میں مشقت کے ساتھ پڑھتا تھا، زبردستی نماز پڑھتا تھا۔ اب 20 سال کے بعد اس نماز کے اندر ایسا لطف مجھے آتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، ایسا لطف ہے اس نماز کے اندر، اتنی برکت ہے اس نماز کے اندر۔ اب قوت القلوب کے اندر انہوں نے واقعہ نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نمازیوں کے گروہ آئیں گے، مختلف گروہ ہوں گے۔ اب میدان معاشر لگا ہوا ہے، قیامت کا دن ہے، ہر کسی کو نفسا نفسی ہے، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اور ادھر سے نمازی گروہ آ رہے ہیں، انہیں کوئی قسم کا غم ہی نہیں ہے، وہ بارگاہ خداوندی میں صرف حاضری دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے اس ولی نے کیسا واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور رب تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں تمہیں حکم ہے میری طرف سے کہ جنت میں چلے جاؤ۔ اب فرماتے ہیں کہ وہاں قیامت کے دن جب رب اعلان فرمائے گا نا تو پھر نمازی گروہ جنت کی طرف جب چلنا شروع کریں گے تو ان کا کیسا لطف ہوگا، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں جنت کا جب حکم رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں تم جنت میں چلے جاؤ، فرمایا پہلا گروہ آئے گا، نمازیوں کا پہلا گروہ، اس کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اتنے لطف اور کرم سے وہ آئیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے اے آنے والے تم کون ہو؟ وہ گروہ بولے گا ہم امت محمدیہ کے نمازی ہیں، ہم نے 5 وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ وہ فرشتے پوچھیں گے تمہارے چہرے کی یہ رونق کیسی ہے؟ وہ کہیں گے یہ اللہ نے ہمیں رونق نماز کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ فرشتے سوال کریں گے کیا تمہارا عمل کس طرح کا تھا؟ وہ کہیں گے ہم صرف اتنا کرتے تھے، ادھر آذان کی آواز آتی تھی، ہم وضو کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ رونق عطا فرمائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں دوسرا گروہ آ جائے گا، ان کے چہرے اس سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے، فرماتے ہیں ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے کہ چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ ان سے فرشتے سوال کریں گے تمہارا کیا عمل تھا، تمہارا اتنا چہرہ چمک رہا ہے؟ وہ فرشتوں سے یہ عرض کریں گے ہم صرف اتنا عمل کیا کرتے تھے کہ اذان ابھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، ہم وضو کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ رونق عطا فرمائی ہے۔ اب آگے کے الفاظ فرماتے ہیں تیسرا گروہ آ جائے گا، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے کہ جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ عرض کریں گے اے گروہ ملائکہ ہمارا عمل صرف اتنا تھا، اب اذان ابھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، اب اذان سے پہلے ہی وقت بھی ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا تھا نماز کا، پہلے ہی مسجد میں چلے جاتے تھے، اذان ہم رب کی بارگاہ میں سنتے تھے، پھر رب کی بارگاہ میں ہی جھک جایا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ یہ سارا انعام امت محمدیہ کو عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نمازی کو سب سے بڑھ کر کیا انعام ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ مومن کو جو 5 وقت کا پکا نمازی
اللہ یہ نام عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن جب ہر کسی بندے کو اپنی جان بھی پڑی ہوگی، اس بندے مومن کو جو سچا نمازی تھا، پکا نمازی تھا، اسے خالق کائنات اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑھ کر اس بندہ مومن کو یہ نام ملے گا، قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جب ہر بندہ کو ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، لیکن اس بندہ مومن کو، اس پکے نمازی کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب تو رات شریف ہے اور اللہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے اے موسیٰ ایسی امت آئے گی کہ ان کی ایک ایک رکعت پہ میں انہیں کروڑوں اجر عطا فرماؤں گا۔ پڑھیں گے وہ نماز پوری، لیکن ایک ایک رکعت پہ انہیں میں اتنا اجر عطا فرماؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے رب نے کلام کیا، رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے موسیٰ امت محمدیہ نماز پڑھے گی فجر کی، فرض نماز، فرمایا صرف فجر کی 2 رکعتیں ہیں فرض نماز۔ فرمایا موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت فجر کی نماز پڑھے گی اور انہیں 2 رکعتوں کے بدلے میں یہ اجر عطا فرماؤں گا۔ اس دن اس رات کے جتنی انہوں نے خطائیں کی ہوں گی، فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بدلے میں ان کے دن رات کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ آگے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ میری محبوب کی امت ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گی فرض، اب انہیں میں کیا انعام دوں گا؟ فرمایا اے موسیٰ پہلی رکعت نماز کی ان کی پوری ہوگی، انہیں میں بخشش کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ اب دوسری رکعت کی نماز پڑھیں گے، دوسری رکعت کی نماز جو ہی پوری ہوگی ان کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری فرما دوں گا۔ یا اس دنیا میں یا اس کا مقصد یہ کہ کل قیامت کے دن جب میزان عمل لگے گا تو ظہر کی رکعت کے بدلے میں ان کے میزان عمل میں نیکیوں والا پڑھنا ان کا بھاری فرما دوں گا۔ فرمایا تیسری رکعت یہ پڑھیں گے، اب تیسری رکعت یہ پڑھ رہے ہیں، ان کی تیسری رکعت پوری ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ جو میں نے فرشتے مقرر کیے ہیں نا، ان کی تیسری رکعت پوری ہونے کی دیر ہے، وہ فرشتے اس بندہ مومن کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگنے جائے۔ اب تیسری رکعت پوری ہوئی ہے، فرمایا اے موسیٰ ان کی چوتھی رکعت پوری ہوگی، ان کے لیے میں آسمان کے تمام دروازوں کو کشادہ فرما دوں گا، آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا۔ وہ بندہ مومن مجھ سے جو سوال کرے گا اس کے سوال کو رد نہیں کروں گا، اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دوں گا۔ اب نماز کا لطف کتنا ہے، سرور کتنا ہے، اگر بندہ مومن جان لے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ آگے فرمایا موسیٰ میرے محبوب کی امت مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھے گی، اب ان 3 رکعت نماز کے بدلے میں انہیں یہ انعام دوں گا کہ ان کے لیے آسمان کے تمام دروازوں کو میں کھول دوں گا، جو بھی حاجت مجھ سے وہ بندہ مومن مانگے گا اس کی جھولی کو ضرور میں بارکوں سے اپنی بارگاہ سے لٹا دوں گا۔ اب فرمایا موسیٰ میری محبوب میرے حضور، اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے محبوب کی امت 4 رکعت نماز پڑھے گی عشاء کی فرض، انعام کیا دوں گا؟ فرمایا 4 رکعت پڑھے گی عشاء کی، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں نا ان سے بڑھ کر انہیں 4 رکعتوں کے بدلے انہیں اجر عطا فرما دوں گا۔ دنیا میں ایسا اجر کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر انہیں 4 رکعتوں کے بدلے اجر عطا فرماؤں گا۔ آگے اللہ نے اعلان فرمایا موسیٰ میرے محبوب کی امت عشاء کی 4 رکعتیں پڑھے گی، کیا اجر دوں گا؟ فرمایا 4 رکعت پڑھنے کی دیر ہوگی ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے گناہوں سے ایسے پاک
برا کر دوں گا جیسے دنیا میں آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہوگا۔ لطف ہے نماز کے اندر، ایک سرور ہے اگر بندہ مومن جان لے کہ اللہ ہم سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے بندہ مومن میری بارگاہ میں کھڑے ہونا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرمایا جب بندہ مومن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا، پھر فرمایا 10,000 صفیں ہوتی ہیں، 10,000 صفیں ملائکہ کی۔ اللہ ہر صف میں لا تعداد ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اتنی صفیں کھڑی ہیں اور ساری صفیں کیا کر رہی ہیں؟ رب ان سے خطاب فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ دیکھو ذرا زمین پہ جھک کے میرا بندہ میری بارگاہ میں میری عبادت کر رہا ہے۔ ملائکہ کے سامنے نمازی کی صفات رب بیان فرما رہا ہے، بھی سامنے ملائکہ گناہوں سے پاک نوری مخلوق ہے اور رب کی بارگاہ میں کھڑی ہے، بڑا اجتماع ہے ملائکہ کا، خطاب رب فرما رہا ہے۔ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ نمازی کی۔ تو خود جان سکو اپنی شان، ایک بندہ مومن کو جاننی چاہیے کہ میں کوئی عام نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نبی کا امتی بنا کر بہت ہی خاص لوگوں میں میرا شمار فرمایا۔ بندہ مومن عام نہیں ہے، اللہ نے سے بڑا مرتبہ عطا کر دیا ہے، لیکن ہم اپنی قدر و قیمت جان آج تک نہیں سکے کہ یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے، یہ بڑی شان والا کلمہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا کلمہ ہے، جو اسے پڑھتا ہے نا اس کی عزت اللہ کعبے سے بھی زیادہ فرما دیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں بندہ مومن کی شان عزت کتنی ہے، کعبہ شریف کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عزت ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی شان اس سے بھی بڑا اور بڑا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نا نماز، یہ مومن کی شان ہے۔ کافر یہود و نصارہ اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے نماز۔ یہود و نصارہ کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ایک بندہ مومن کو انتظار رہتا ہے کہ کب میرے رب کا حکم آئے گا اس کی بارگاہ میں جا کر اپنی دلی تمناؤں کو رب کی بارگاہ میں رکھوں۔ یا اللہ میری یہ تمنا ہے پوری تو ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازی پڑھتے ہیں۔ یہ جو اندر کا مفتی اعظم ہے نا، یہ جو اندر کا اگر یہ مان جائے نا تو بندہ نمازی مان ہی جاتا ہے۔ یہ مانتا نہیں ہے، لاکھوں دلائل دے گا تمہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کل پڑھ لیں گے، کل سے پاک ہوں گے تو پرسوں سے پاک ہوں گے۔ لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے پتہ کیا بات کی ہے؟ فرمایا یہ جو تمہارے اندر جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، کل سے پاک ہوں گے تو پھر نماز پڑھیں گے، تمہیں پتہ ہے کہ کل تم میں نصیب ہوگی یا نہیں؟ کیا پتہ تمہیں اس ناپاکی کی حالت میں ہی روح قبض ہو جائے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہمیں قیامت کے دن بھی ایسی حالت میں اٹھایا جائے، اللہ معاذ الحفیظ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔